ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دل کے تکلیف کے ساتھ میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں گزشتہ چند سالوں سے خاص کر قتل و غارت گری اتنی عام ہو چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، دوست دوست کو قتل کر رہا ہے، سسر داماد سسر کا، سالہ بھونئی کا، بھونئی سالے کا، معمولی باتوں پر قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور گزشتہ چند دنوں میں 6 مرڈر اور ان میں سے 2 اٹیمپٹ ٹو مرڈر بھی ہیں۔ عام قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ جو بڑھتے ہوئے وارداتیں ہیں، یہ ایک پرامن اور ایک شریف انسان کے لیے ایک بہت زیادہ خوفناک یہ ماحول بن چکا ہے۔ لا اینڈ آرڈر بالکل ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسی صورت میں ہماری ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار مذہبی شخص ہونے کی حیثیت سے، سارے سماجی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اس طرح کے واردات کے بعد کوئی افسوسناک جو ہے صورتحال کو دیکھ کر صرف بیان بازی کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں سنجیدگی سے قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو سمجھا کر انہیں ایک شرافت والی زندگی پر لے کر آنا بھی ایک سوشل ورکر کی، ایک سماجی شخصیات کی، علماء کرام کی، تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی ایک اس ذمہ داری سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، بے شمار آیتیں، بے شمار احادیث انسانی احترام کے متعلق ہمیں نظر آتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو وہ فجزاء جہنم، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو ہے ایسے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈالیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور حدیث مبارک کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ ایمان والے کو گالی دینا یہ فاسق ہونے کی علامت ہے، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا یا اس کو مار دینا یہ کافر ہونے کی علامت ہے۔ روایتوں میں بات ملتی ہے کہ اگر پورے لوگ مل کر کسی شخص کو جو ہے قتل کرنے کے ارادے کے طور پر تھوڑا سا بھی معاون بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا، اور ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو سنواریں، سدھاریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اے کعبۃ اللہ، تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تیرا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک بلیور کی، ایک ایمان والے کی عزت اور اس کا احترام، اس کا مقام تجھ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو جس انسان کی عظمت کو سرکار نے کعبۃ اللہ سے زیادہ بتایا ہو، آج اس کعبۃ اللہ کی طرف ہم پیر کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن آج ہم جو ہے انسانوں کو اپنے لاتوں سے مار رہے ہیں، اس کی جان لے رہے ہیں۔ معمولی ماٹی ایکو ہٹ ہوا اور اس طرح کچھ بھی پرابلم ہو گئی، تھوڑا سا عزت نفس کا، سیلف ریسپیکٹ کا معاملہ پیش آیا تو ہم آسانی سے کسی اور کی جان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو مارا گیا ہے، جو مقتول ہے، وہ تو صرف ایک مرتبہ مرتا ہے، لیکن قاتل پوری زندگی مرتا ہے، کیونکہ اس کا سکون، اس کا چین سب کچھ چھین لیا جاتا ہے، اور مظلوم کے گھر والوں کی جو آہیں، جو بددعائیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مرنے والا کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، تو ان سب کی بددعائیں قاتل کا جو پیچھا کرتی ہیں، تو اس کا سکون، اور یہ روزانہ مرتا ہے، اس کا سکون ہمیشہ کے لیے غارت ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ قتل و غارت گری کی وجہ سے جہاں قاتل کا خاندان ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتا ہے، وہیں مقتول کے خاندان کو کس قدر متاثر اور حالات کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا دونوں خاندانوں کے لیے بھی کس قدر مصیبت کا باعث ہے کہ قاتل اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی بہادری کا کام کیا ہے، سوچنا چاہیے کہ اس پر کیس چلے گا، اس کی بیوی بچے، وہ جیل میں رہے گا تو اس کی بیوی کا کیا حال ہوگا، اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا، اس کے والدین کے دل پہ کیا گزرے گی، اور مقتول جس کا جان لی گئی ہے اس کے معصوم بچے کس کے حوالے ہوں گے، اس کی بیوی کا کیا عالم ہوگا، اس کے بوڑھے ماں باپ، بہت سے لوگ گھر کا سہارا بنتے ہیں، اس سہارے کو اگر چھین لیا جائے چھوٹی سی دشمنی میں تو اس خاندان کا کیا بنے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے ایگو کو، اس طرح کے عزت نفس کے معاملے میں کسی کا قتل کرنے کو، ان سب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر ایک بہترین سماج، ایک بہترین سوسائٹی کے لیے ہم کوشش اور کاوش کریں۔ جو سوسائٹی، جو امن، جو پیس سرکار نے آج سے 1445 سال پہلے قائم کیا تھا، اتنا پیس قائم کیا تھا سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک اکیلی عورت حضر موت سے چل کر کعبۃ اللہ کو آئے گی اور طواف کر کے واپس چلی جائے گی، لیکن کوئی اسے بری نظر سے دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایک عورت آئی، اور جب واپس جانے لگی تو خلیفۃ المسلمین نے اس سے پوچھا، بتاؤ بہن، راستے میں تم نے لوگوں کو کیسے پایا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے راستے کے بوڑھوں کو اپنے باپ کی طرح محسوس کیا، راستے کے نوجوان مجھے اپنے بیٹے کی طرح نظر آتے تھے، راستے کے معصوم بچے مجھے اپنے بچوں کی طرح نظر آتے تھے۔ یہ پیسفل سوسائٹی سرکار نے قائم کیا تھا۔ افسوس ہے کہ آج بحری فوج ہے، بری
فوج ہے, پولیس ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک ولیج ایسا نہیں ہے جہاں لوگ رات میں دروازہ کھلا رکھ کے سوتے ہوں کہ ہمارے پاس چوری اور ڈکیتی نہیں ہوگی. اسی لیے میرے بھائیوں, ضرورت ہے کہ اپنے سماج کو بہتر سے بہتر بنائیں, قتل و غارت گری کا خاتمہ کریں, اللہ کا خوف محسوس کریں. سرکار نے اس شخص کو کافر کہا ہے جو قتل میں حصہ لیتا ہے, اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, اور جو ہے بندگان حقوق کے معاملے میں معاملات میں سب سے پہلے قتل کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے ضرورت ہے کہ اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن, ناظرہ قرآن, قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت, مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت, طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم, خصوصی کمپیوٹر کلاسز, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ. بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام. قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں, اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول, اپوزٹ لین, نیو SR پیٹرول پمپ, وٹاپلی, حیدرآباد.